اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 29ویں سپارے کا چوتھا اور آخری حصہ سورۃ القیامہ، یہ مکی ہے۔ اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی کہ حشر ضرور ہوگا۔ نفس لوامہ جو ملامت کرنے والا نفس ہوتا ہے۔ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیوں کو؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی پور درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ فاذا برق البصر، پھر جب آنکھ خیرہ ہو جائے گی۔ وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، اور بے نوری میں سورج اور چاند یکساں ہو جائیں گے، برابر ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس روز انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، صرف آپ کے رب کے پاس ہی اس روز ٹھکانہ ہوگا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس روز جو عمل اس نے پہلے بھیجے اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے احوال پر نظر رکھتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، خواہ وہ زبان سے 1000 بہانے بناتا رہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے حبیب آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو، یعنی اس کے ساتھ قرآن شریف جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ حرکت نہ دیں کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو سینے مبارک میں جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں اسی پڑھنے کا، یعنی اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو کھول کر بیان کر دینا۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی نعمت سے۔ وتذرون الآخرہ، اور چھوڑ رکھا ہے تم نے آخرت کو۔ ووجوہ یومئذ ناظرہ، کہیں چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کے انوار جمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کہیں چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہاں جب جان پہنچے گی ہنسلی تک۔ وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، اور مرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آ پہنچی۔ والتفت الساق بالساق، اور لپٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن آپ کے رب کی طرف کوچ ہوتا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیر لیا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطی، پھر گیا گھر کی طرف نخرے کرتا ہوا۔ اولی لک فاولی، تیری خرابی آ لگی اب آ لگی۔ ثم اولی لک فاولی، پھر تیری خرابی آ لگی اب آ لگی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی،
کیا وہ ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، ثم پھر کان علقۃ فخلق فسویٰ، اس سے وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اعضاء درست کیے، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثیٰ، پھر اس سے دو قسمیں بنائی، مرد اور عورت، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، کیا وہ اتنی قدرت والا اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر زندہ کر دے۔ سورہ دہر، اس کا مطلب ہے زمانہ، اس میں یہ سورہ دہر جو ہے مکی ہے، اس میں 31 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک گزرا ہے انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی اس کا بالکل نام نہیں تھا، ایسا وقت گزرا ہے یعنی پیدائش سے پہلے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بلا شبہ ہم ہی نے انسان کو پیدا فرمایا ایک مخلوط نطفے سے تاکہ ہم اس کو آزمائیں، پس اس غرض سے ہم نے بنا دیا ہے اس کو سننے والا، دیکھنے والا۔ پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نطفے سے پیدا کیا اور اس سے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے دکھایا ہے اپنا راستہ، اب چاہے شکر گزار بنے چاہے احسان فراموش۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، بے شک ہم نے بالکل تیار کر رکھی ہیں کفار کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی آگ۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ پیئیں گے شراب کے ایسے جام جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے وہ خاص بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے، یعنی وہاں جنت کی نہر میں بھی زندگی ہوگی، ہر چیز میں زندگی ہوگی، اور انسان چاہے گا کہ نہر ادھر سے ادھر بہہ جائے تو وہاں پر بہہ جائے گی۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو پوری کرتے ہیں اپنی منتیں یعنی اپنی نظریں جو پوری کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیلا ہوگا یعنی ہر طرف پھیلا ہوگا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ ہم تم سے کسی اجر کے خواہ ہیں اور نہ ہی شکریہ کے۔ إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو بڑا ترش اور سخت ہے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، پس بچا لے گا انہیں اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے اور بخش دے گا انہیں چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور مرحمت فرمائے گا انہیں صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، وہاں پلنگوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، نہ نظر آئے گی انہیں وہاں سورج کی تپش اور نہ ہی ٹھرن یعنی نہ ہی سردی اور نہ ہی گرمی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور قریب ہوں گے ان سے اس کے درختوں کے سائے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور گردش میں ہوں گے ان کے سامنے چاندی کے ظروف یعنی چاندی کے برتن اور شیشے کے چمکدار گلاس۔ قواریرا من فضة قدروها تقدیرا،
اور شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، ساقیوں نے انہیں پورے اندازے سے بھرا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں پلائے جائیں گے وہاں ایسی شراب کے جام جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور چکر لگاتے رہیں گے ان کی خدمت میں ایسے بچے جو ایک ہی حالت میں رہیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب تو انہیں دیکھے تو یوں سمجھے گویا یہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جدھر بھی تم وہاں دیکھو گے تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور وسیع مملکت نظر آئے گی۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ، ان کے اوپر لباس ہوگا باریک سبز ریشم کا بنا ہوا اور اطلس کا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا انہیں ان کا رب نہایت پاکیزہ شراب۔ اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، انہیں کہا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور مبارک ہو تمہاری کوششیں مقبول ہوئیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم نے ہی اے حبیب آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے کلام نازل کیا، یعنی قرآن نازل کیا۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور نہ کہنا مانیے ان میں سے کسی بدکار یا احسان فراموش کا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کے نام کو صبح بھی اور شام بھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کی تنہائیوں میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے اور رات کافی وقت اس کی تسبیح کیا کیجئے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور پس پشت ڈال رکھا ہے انہوں نے بڑے سخت دن کو۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں تو ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پس جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کے قرب کا راستہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اے لوگوں تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ خود چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے حکیم ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، جس کو چاہتا ہے اپنے دامن رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے تو اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ سورۃ المرسلات یہ مکی ہے، اس میں 50 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر ان کی قسم جو تند و تیز ہیں۔ والناشرات نشرا، اور ان کی قسم جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر ان کی جو بادلوں کو پارا پارا کرنے والی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو دلوں میں ذکر کا القاء کرنے والی ہیں۔ عذراً او نذرا، حجت تمام کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس اس وقت جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر اکٹھا کیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، تمہیں علم ہے کس دن کے لیے یہ ملتوی کیا گیا ہے؟
لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اے مخاطب تجھے کیا علم کے فیصلے کا دن کیسا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا جو ان سے پہلے تھے۔ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے پیچھے بھیج دیں گے بعد میں آنے والوں کو۔ کذالک نفعل بالمجرمین، گناہ گاروں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں فرمایا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے رکھ دیا اسے ایک محفوظ جگہ رحم مادر میں۔ الی قدر معلوم، ایک معین مدت تک۔ فقدرنا، پھر ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا۔ فنعم القادرون، پس ہم کتنے بہتر اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی۔ احیاء و امواتا، تمہارے زندوں اور مردوں کو۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے ہی بنا دیے اس میں خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، اور ہم نے ہی تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انہیں حکم ملے گا چلو اس آگ کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ وہ سایہ دار ہے اور نہ وہ بچاتا ہے آگ کی لپٹ سے۔ انما ترمی بشرر کالقصر، وہ جہنم پھینک رہی ہوگی بڑے بڑے انگارے جیسے محل۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا جس میں نہ وہ بول سکیں گے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ وہ کچھ عذر پیش کریں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، اے کافروں یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم الاولین، جس میں ہم نے تمہیں اور تمہارے اگلوں کو جمع کر دیا ہے۔ فإن کان لکم کید فکیدون، پس اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف استعمال کرو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار اللہ کی رحمت کے سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور ان پھلوں میں ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انہیں کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے منکروں اب کھا لو اور عیش کر لو تھوڑا سا وقت، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور آج جب ان سے کہا جاتا ہے اپنے رب کے سامنے جھکو تو نہیں جھکتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخر کس بات پر وہ اس کتاب کے بعد ایمان لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔